یہ میری سیریز کی سب سے اہم قسط میں سے ایک ہے۔ اس قسط میں ہم ایک نیوٹرل جس کا مطلب غیر جانبدار اور آبجیکٹو جس کا مطلب معروضی طریقہ دیکھیں گے، جس سے ہم مذہبی دعووں کی سچائی کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سٹیپ 1 متضاد دعووں کا انتخاب۔ سٹیپ 2 غیر جانبدار اور قابل قبول معیار کا انتخاب۔ سٹیپ 3 آزاد اور فالسیفائبل شواہد کا تجزیہ۔ سٹیپ 4 بہترین ممکنہ نتیجہ۔ اب میں ہر مرحلے کو مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ سٹیپ 1 متضاد دعووں کا انتخاب۔ سچائی کبھی متضاد نہیں کر سکتی۔ اگر 2 دعوے ایک دوسرے سے متصادم ہیں تو کم از کم ایک غلط ہونا لازمی ہے، یا دونوں غلط، لیکن دونوں ایک ہی وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے۔ مثالیں: یسوع کو مصلوب کیا گیا یا مصلوب نہیں کیا گیا۔ یسوع جسمانی طور پر زندہ ہوئے یا نہیں۔ خدا ذاتی ہے یا غیر ذاتی۔ کیا تمام مذاہب ایک ہی خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم کسی مذہب پر حملہ کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ صرف ایسے دعوے منتخب کرتے ہیں جہاں دلائل اور ثبوت فیصلہ کرے۔ سٹیپ 2 غیر جانبدار اور قابل قبول معیار کا انتخاب۔ یہ سب سے اہم قدم ہے۔ معیار کو ثبوت دیکھنے سے پہلے منتخب کرنا ضروری ہے تاکہ تعصب نہ آئے۔ مثالی معیار: انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کیا دعوی صرف کتاب پر منحصر نہیں؟ فالسیفائبلٹی کیا اصولی طور پر دعوی غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ انٹرنل کنسسٹنسی کیا عقائد آپس میں ٹکراتے ہیں؟ ایکسٹرنل کنسسٹنسی کیا تاریخ، آثار قدیمہ اور حقیقت سے میل کھاتے ہیں؟ ایکسپلینیٹری پاور کتنے مسائل کم مفروضوں کے ساتھ واضح ہوتے ہیں؟ ایڈ ہاک ایڈجسٹمنٹس دوئے مسائل حل کرتے ہیں یا صرف کسی خاص وقت یا ضرورت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ معیار سب مذہبوں پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ سٹیپ 3 آزاد اور فالسیفائبل شواہد کا تجزیہ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوے کی تصدیق آزاد ذرائع سے ہوتی ہے یا نہیں، اور کیا دعوی حقیقت میں غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال: یسوع کی مصلوبیت رومی اور یہودی مورخوں میں ملتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس: قرآن کے معجزات زیادہ تر داخلی شواہد، مطلب انٹرنل ایویڈنس پر مبنی ہیں۔ بدھ کی تعلیمات تاریخی اور تجرباتی ہیں، جس کا معروضی تجزیہ، آبجیکٹیو انالیسس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قدم یقینی بناتا ہے کہ ہم ایموشن یا لائلٹی سے نہیں، بلکہ سچائی کی پیروی کریں۔ سٹیپ 4 بہترین ممکنہ نتیجہ۔ نتیجہ کبھی قطعی ایبسلیوٹ نہیں ہوتا، بلکہ ممکنہ طور پر زیادہ پلازیبل دعوے کو دکھاتا ہے۔ مثال: انڈیپینڈنٹ ایویڈنس اور فالسیفائبلٹی کے لحاظ سے یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں عیسائیت کا دعوی زیادہ قابل فہم، مطلب پلازیبل لگتا ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف غیر جانبدار ہے، بلکہ ان تمام مذاہب پر لاگو ہوتا ہے جو سچائی کا دعوی کرتے ہیں۔ آنے والی اقساط میں ہم اس طریقہ کو تمام بڑے مذاہب پر لاگو کریں گے تاکہ ان کے سچے دعووں کو پرکھا جا سکے۔